بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر ابھی آپ کے سامنے جہنم کا ایک منظر کھول دیا جائے تو شاید آپ کی آنکھوں سے آنسو رک نہ سکے۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جہنم کے ایسے عذاب کا ذکر کریں گے جسے سن کر دل دھل جاتا ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے کیونکہ آخر میں ایک ایسا سوال ہے جو ہر مسلمان کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ بعض مسلمانوں کو جہنم کا عذاب یاد رہے کہ کافروں کے لیے تو ابدی جہنم اور اس کے دوسرے عذاب ہیں ہی، لیکن حلال و حرام میں امتیاز نہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے بھی جہنم اور اس کے ماکولات و مشروبات کا عذاب کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ یتیم کا مال کھانے والے کے لیے تو واضح طور پر قرآن مجید کی یہ آیت موجود ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹ میں آگ نگلتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ شراب پینے والوں کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں جہنم میں جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق زانی مردوں اور زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے بہنے والا غلیظ بدبودار مادہ بھی شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پس اے یتیموں اور بیواؤں کے مال غصب کرنے والوں، دوسروں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرنے والوں، قومی خزانے کی دولت لوٹنے والوں، جوئے، سود اور رشوت کی کمائی پر عیش و عشرت کے محل تعمیر کرنے والوں، شراب و شباب سے رنگ رلیاں منانے والوں، ایک بار نہیں 1000 بار سوچ کر فیصلہ کرو کہ کیا جہنم میں پیدا ہونے والا توہر کا درخت اور کانٹے دار گھاس کھالو گے؟ آگ میں جلے ہوئے انسانی گوشت سے بہنے والے خون اور پیپ کے کھانے تناول کر لو گے؟ بدبودار غلیظ اور سیاہ پانی کے کھولتے ہوئے جام نوش جان کر لو گے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سر میں کھولتا پانی انڈھیلنے کا عذاب۔ کافروں کے لیے یہ ایک اور المناک عذاب ہوگا۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم۔ اس کو پکڑ لو اور رگیدتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جاؤ اور اس کے سر پر کھولتے پانی کے عذاب انڈیل دو۔ اس آیت کی وضاحت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کھولتا پانی کافر کے سر پر ڈالا جائے گا تو یہ اس کے سر میں چیت کرنے کے بعد سب سے پہلے کھولتا پانی کافر کے سر کو جلائے گا، جو اس کی مکروہ خواہشات، باطل نظریات اور مشرکانہ عقائد کا مرکز تھا۔ جس دماغ سے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مکر و فریب کی چالیں چلتا رہا، جس دماغ سے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے عیاریاں کرتا رہا، جس دماغ سے وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے نت نئے دلائل گھڑتا رہا، جس دماغ سے وہ اسلام کی راہ روکنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے اور سازشیں تیار کرتا رہا، اسی دماغ سے اس المناک عذاب کا آغاز کیا جائے گا۔ چنانچہ اسلام کے خلاف مکر و فریب کے جال پھیلانے والے، دین اسلام کو مغلوب کرنے کے منصوبے بنانے والے اور مسلمانوں کو ملیہ میٹ کرنے کی تدبیریں کرنے والے، قیامت کے روز جب حساب کتاب کے لیے اٹھیں گے تو ان کی تواضع اسی المناک عذاب سے کی جائے گی۔ بلا شبہ یہ المناک عذاب ہے تو کافروں کے لیے، لیکن ایمان لانے کے بعد اسلامی ممالک میں اسلامی نظام کے نفاذ کو روکنے کی سازشیں کرنے والے، اسلامی تعزیرات کا مذاق اڑانے والے، اسلامی شعائر کی توہین اور تحقیر کرنے والے، سودی نظام جاری رکھنے کی چالیں چلنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ اور فریب دینے والے،
حذائق سیلینسس کیا اس عذاب علیم سے بچ جائیں گے؟ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے سے باز آ جاؤ، اسلامی تعزیرات اور اسلامی شعائر کا مذاق مت اڑاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ اور فریب دینا چھوڑ دو، ورنہ اس کے عذاب سے بچ نہ سکو گے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگ کی تنگ اور تاریک کوٹڑیوں میں ٹونسنے کا عذاب۔ جہنم کے شدید عذاب کا اندازہ لگانے کے لیے پریشر کوکر کا تصور کیجئے۔ بہت بڑا پریشر کوکر جس میں 1000 آدمیوں کی گنجائش ہو، لیکن اس میں 2000 آدمیوں کو اس طرح ٹونس دیا جائے کہ سانس لینا بھی دشوار ہو، ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوں کہ حرکت تک نہ کر سکے، اور اوپر سے ڈھکنا مضبوطی سے بند کر دیا جائے اور جہنم کی آگ میں پکنے کے لیے رکھ دیا جائے۔ ان حالات میں کافر موت کو پکاریں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی، موت کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہوگا، موت ذبح کی جا چکی ہوگی، اور کافر لوگ اسی عذاب علیم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبتلا رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔